کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ سر یہ نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اکثر نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ بھائی خشوع جو ہے وہ انکساری کو کہتے ہیں، خضوع جو ہے وہ جھکنے کو کہتے ہیں، مطلب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا، یہ ہے خشوع اور خضوع، جس سے کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہے اور آپ کا دھیان، اور آپ کو لگے کہ میں کسی کے آگے جھک رہا ہوں، مطلب آپ کا صرف سر ہی نہ جھکے بلکہ آپ کی روح، آپ کا پورا وجود اللہ کی راہ میں جھک جائے، اللہ کے آگے سجدے میں جھک جائے، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ مان لو آپ نے نیت تو باندھ لی اور آپ کا دھیان اپنی دکان یا اپنے آفس یا اپنے گھر یا اپنے مدرسے کی طرف ہے، تو آپ یقین کریں نماز تو آپ کی ہو رہی لیکن خشوع و خضوع غائب ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب اکثر جماعت میں ہم سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے، وہ خشوع و خضوع کے بنا نماز آپ نے پڑھ دی، اور جو خشوع و خضوع ہے وہ اہم ترین رکن ہے نماز کا، توجہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا، غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا، تو نماز ایک کمپلیٹ دعا ہے جو آپ اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، تو اگر آپ غافل ہیں، آپ کا دل غافل ہے تو اللہ نہیں سنتا اس آپ کی نماز کو۔ سوال یہ ہے عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے اور پردے میں سے تعلیم دلوائے کیا ڈاکٹری کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ بھائی اس کے لیے تو میں ایک حدیث پیش کر دوں، اتنی ضروری ہے عورتوں کی تعلیم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حفصہ آئی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی، تو وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو حضور نے ٹیوشن لگوا کے انہیں پڑھوایا، اور تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے، حدیث پاک ہے، تو اس لیے عورتوں کی تعلیم اس دور میں تو خاص طور سے بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ اپنی بچیوں کے پیر مضبوط کر کے بھیجیں، آپ ہائی اسکول انٹر تک انہیں پڑھائیں، لڑکیوں کے اسکول ہیں، اس کے بعد کو ایجوکیشن شروع ہوتی ہے جو ڈگری کالج ہیں، ان میں میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں کو ایجوکیشن میں بھیجنے کی بجائے اگر آپ کا دل نہیں ہے، یا تو آپ اپنی بچیوں کو برقعے میں بھیجیں اور یقین رکھیں، ان کے اوپر بھروسہ کریں، ان کی ایسی تربیت ہو کہ آپ انہیں بھیج سکیں، اور وہ ہمارے اس طرح کے ادارے نہیں ہیں تو ہم مجبوری میں انہیں پڑھنے ہی بھیجیں، تو پردے میں بھیجیں۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہے اور ہماری بچیاں کمزور ہیں، تو پھر انہیں آپ پرائیویٹ کرائیں، اس طرح کے کورسز کورسپونڈنس کرا دیں کہ وہ گھر بیٹھے فارم بھریں اور پھر پیپر دینے 5-4 دن چلی جائیں پرائیویٹ، تو اس سے بھی ان کے پاس ڈگری ہوں گی۔ تو آپ یقین کریں ایک پڑھی لکھی بچی کا جو روب ہوتا ہے، جو اس کے حالات ہوتے ہیں، جو خاندان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں اپنے گھر کی بچیوں کی بات کر رہا کہ جو پڑھی لکھی لڑکی ہیں ان کے اثر ہی الگ ہیں ہماری فیملی پہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات، آپ جاب نہ کراؤ۔ میری بچی نے MBA کیا علی گڑھ سے، اسے جاب کی بھی آفر تھی مگر میں نے نہیں کرائی، لیکن آگے میں دیکھ رہا ہوں نا وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ تو آپ اگلی جنریشن کی تربیت کے لیے اپنی بچیوں کو ضرور ایجوکیشن دلائیں، جاب نہ کرائیں، لیکن ایجوکیشن اس لیے کہ وہ ایک اپنے آپ میں یونیورسٹی ہوتی ہے وہاں، اور بچوں کی۔ دوسرے ان کا آخری سوال اسی میں یہ تھا کہ میڈیکل کی تعلیم بالکل دلانی چاہیے، پردے میں بھیجیں، نقاب نہ کر سکے تو اسکارف باندھ کے جائے، تو وہ پھر آپ یقین کریں آپ کی جو مسلمان غریب عورتیں ہیں وہ پھر دوسروں کے آگے سطر کھولنے سے بچیں گی۔ آپ خود سوچو کہ اگر مسلمان لڑکی سرجن ہوں گی، آپریشن کرتی ہوئی ہوں گی، تو آپ کی وائف کا، آپ کی بہن کا، آپ کی مدر کا کوئی آپریشن کمر کا ہو یا کوئی بچے کے ڈیلیوری کا آپریشن ہو یا کچھ ہو، تو کتنی آسانی ہوگی اگر مسلمان لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں گی۔ تو ضرور مطلب تھوڑا نقصان برداشت کریں بے پردگی کا، حالانکہ وہاں خلط ملت ہوتا ہے، میڈیکل کالج کے ماحول بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میرے اپنے سامنے میرے ایک دوست ہیں مصعب صاحب، انہوں نے اپنی بچی کو MBBS کرایا، وہ MD کر رہی، کیا نیک بچی ہے ماشاءاللہ، کس طرح سے اس نے ٹاپرز میں ہے، بڑا نام ہے اس کا، لوگ وہ دین کی دعوت بھی دیتی ہے الحمدللہ اپنے کیریکٹر سے، اور یہی سہارنپور سے کیا، بلکہ اس کا تو بڑی اچھی جگہ اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا، انہوں نے ٹاپ کیا تھا، تو ان کا فون میرے پاس آیا، میں نے انہیں منع کیا، میں نے میڈیکل کالج کا ماحول خراب ہے، تو آپ، حالانکہ یہاں جب شروع ہی ہوا تھا وہ ڈر بھی رہتے کہ ہلکا کالج ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی ویلیو نہ ہو، اب تو اس کی ویلیو ہو گئی الحمدللہ، تو انہوں نے میرا کہنا مانا اور اپنی بچی کو اپنے شیلٹر میں ایک حساب سے اپنی
تربیت کے ساتھ اسے یہاں رکھا اور وہ اپنے گھر سے جاتی تھی گھر آتی تھی، ہاسٹل میں نہیں چھوڑا۔ آج وہ بچی ماشاءاللہ مثال ہے، بہت جلدی اس کا ایم ڈی پورا ہو جائے گا تو اور وہ امت کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ توفیق اور ہدایت میں کیا؟ توفیق اور ہدایت جو ہے وہ لگ بھگ ایک ہی چیز ہے۔ ہدایت جو ہے وہ مین نعمت ہے، توفیق تو آپ کے مانگنے سے اللہ دیتا ہے کہ جیسی آپ کی چاہت ہوگی، جیسی آپ کی مطلب یہ چاہو گے آپ کہ اللہ مجھے اس طرف ڈال دے، اللہ اسی طرح کی توفیق دے گا۔ ہدایت جو ہے وہ آپ کا ایک حساب سے ایمان ہے، جو آپ کی آخرت کے مین جو ہے تمام نعمتیں کہلاتی ہیں، پیسہ ہو، مال ہو، علم ہو، صحت ہو، مردانہ طاقت ہو، یہ بعد میں ہے نعمتیں۔ ایک نمبر پہ جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو آپ ان سب چیزوں سے خرافات مچاؤ گے معاشرے میں، علم کا غلط استعمال کرو گے، مردانہ طاقت کا غلط استعمال کرو گے، اپنی طاقت کا، اپنے رتبے، اپنی کرسی کا غلط استعمال کرو گے، اپنے مال کا غلط استعمال کرو۔ ہدایت ہوگی تو آپ انشاءاللہ ان کا صحیح استعمال کرو گے، آپ اپنا پیسہ صحیح جگہ لگاؤ گے اللہ کی راہ میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنا علم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، تو یہ آپ پھیلاتے چلے جاؤ۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تب ہیں جب آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہوگی، ورنہ آپ کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ کعبے کی طرف اگر پیر کر کے مجبور پڑ جائیں، لیٹ جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کعبے کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ بالکل لیٹ سکتے ہیں، نبی نے کوئی نہیں منع فرمایا، صرف کعبے کی طرف بیت الخلا بنوانے سے منع فرمایا کہ آپ ادھر کا رخ کر کے جو ہے وہ بیت الخلا نہ بنائیں، اور کوئی حدیث نہیں ملتی کہ حضور نے پیر ادھر کی طرف منع کرنے سے منع فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ میرے شوہر غیر عورت کے پاس جاتے ہیں اور میری طبیعت ان کے پاس جانے کی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اچھا، یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر کسی غیر عورت سے ملے ہوئے ہیں اور ان کی طبیعت ان کے پاس جانے کو نہیں ہوتی، کیا کریں؟ میری بہن، آپ انہیں ان کے پاس ہو گئی تو انہیں حرام سے بچا سکتے ہو۔ مان لو انہیں آپ کی محبت ہے اور وہ کسی حرام کام میں ملوث بھی ہیں اور آپ ان سے گھین کرنے لگو گے تو آپ نے تو دعوت کا راستہ ہی بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ کہا ایک بار کہ تمہیں مباشرت کا ثواب ملے گا اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو، تو تعجب ہوا انہیں، پلٹ کے پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا بات، یہ تو خالص وحشی کام ہے اور اس میں تو یاد ہی نہیں آتا اس ٹائم کچھ بھی۔ تو حضور نے اگر تم یہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، کہ جی ہاں بالکل ہوگا، کہ اسی لیے اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہو تو تمہیں ثواب ہوگا، اجر ملے گا۔ تو آپ تو خود کو اجر سے محروم کر رہی ہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ حرام کام میں اگر ملوث ہیں تو وہ تو الگ بھگتیں گے اس کا گناہ، لیکن آپ ان کے پاس لگو گی۔ بڑے بزرگ یوں کہہ گئے اپنے ہسبینڈ کو اتنا حلال کھلاؤ کہ وہ حرام کی طرف جائے ہی نہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھا میک اپ، اچھی زینت، اچھی خوشبو اختیار کر کے اپنے ہسبینڈ کو روز خود پکڑیں اس کام کے لیے، ظاہر کریں اس کے اوپر کہ آپ اسی کے لیے بنی ہیں، اس کے نکاح میں ہیں، بالکل اس میں نہ گلٹی کریں اور نہ شرم کریں۔ وہ بھی اگر آپ کو بے شرم کہے تو آپ کا ہسبینڈ ہے، اللہ رسول کی طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے اپنے کمرے میں۔ اپنے میاں کو حرام سے بچانے کے لیے آپ کو اپنا عمل بڑھانا چاہیے، میرے حساب سے گھین نہیں کرنی چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے، آپ ان کے لیے پاک ہیں۔ دوسری بات، اللہ سے مدد بھی، قرآن میں اللہ نے کہا صبر و صلات سے میری مدد چاہو، ان کی شکایت بالکل بند کر دیں مائکے میں، سسرال میں، اور ان اللہ مع صابرین کی تسبیح پڑھیں، اور 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ان کی ساری شکایت رکھیں کہ اللہ ان کے نکاح میں آپ نے مجھے دیا، انہیں میرے مطلب کر دو اور مجھے ان کے مطلب کر دو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بیماری ہوئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، تھیلی لگانی پڑی اور حج کے دن آ گئے تو حج کریں یا نہ کریں؟ بالکل کرنا پڑے گا بھائی۔ حج کے لیے آپ گئے تو وہاں آپ پیشاب کی تھیلی کے ساتھ ہی طواف زیارت بھی کریں اور عرفات کے میدان میں رکیں بھی حج والے دن، آپ کا حج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی نفلی طوافوں سے، نفلی عمروں سے بچیں، یہ جو فرض آپ کا ہے یہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مجبوری ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، دوبارہ آپ کا جانا ہو نہ ہو، آپ کے حالات ہو نہ ہو، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، ماحول، سارا کچھ جو ہے اس میں معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے حج کریے، اور پھر اللہ معاف کرنے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرتی پہننا صرف
کون سا کپڑا پہننا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ پیبند لگا ہوا کپڑا پہننا کیا سنت ہے؟ بالکل سنت ہے میرے بھائی. اور جو لوگ اس نیت سے امیر ہوتے ہوئے بھی سنت کی نیت سے اگر پیبند لگا ہوا کپڑا پہنیں گے تو آپ یقین کریں انہیں بہت اجر ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے بلکہ خود ہی پیبند لگایا کرتے تھے. تو یہ تو بڑی سنتوں میں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اگر تمہیں خوف کا ماحول ہو تو تم پیدل چلتے ہوئے سواری پہ بھی نماز پڑھ دو. بھائی پیدل چڑھتے ہوئے آپ کو صرف نیت کرنی ہے اور جو آپ کو کلمات یاد ہیں دعائیں تسبیحات وہ کرنی ہے. اور باقی آپ کو سجدوں کا اور رکوع کا نیت کرنی ہے اس ٹائم کہ اب میں سجدے میں ہوں. میں تصور ہی تو ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پیٹھ جو ہے وہ کام نہیں کرتی, وہ سجدہ کر ہی نہیں پاتے, وہ اشارہ ہی تو کرتے ہیں. بس وہ اشارہ آپ کا تصور میں ہوگا. اور جب حالات نارمل ہو تو آپ پھر اس نماز کو دہرا بھی دیں اور اپنی باقی نمازیں صحیح پڑھیں. اصل تو ہماری انٹینشن ہے. اللہ ہماری روح کو جھکانا چاہتا ہے. جسم تو بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں کہ وہ سجدے رکوع کر ہی نہیں پاتے. پڑھے نمازیں پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا اسپتالوں میں لوگوں کو جو پڑھنے والے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہ رکوع نہ سجدہ کچھ بھی نہیں, بس ہاتھ باندھ رکھے انہوں نے اور جو کلمات یاد ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, نل کی لگی ہوئی ہیں, پڑھ دی. تو اللہ تک ہماری انٹینشن پہنچتی ہے. کیا شیئرز کا بزنس جائز ہے؟ ان کا سوال ہے کیا شیئرز کا بزنس جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ کا اختلاف ہے. کیونکہ اصل میں جس کمپنی کے آپ نے شیئر لیے اور اس کا اگر سودی کوئی لین دین بینک سے یا کسی ادارے سے ہوا تو اس لیے علماء اس میں کچھ قباحت کرتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ شدت کی بات ہے. آپ اس پورشن میں تصور رکھیں کہ جو پورشن بیاج سے ان کے بزنس کا خالی ہے. صرف شیئر ان چیزوں کے آپ کو نہیں خریدنے چاہیے, ان کمپنیوں کے جو شراب کا یا بینک کے جیسے پیور سود کا کام کرتی ہیں. مطلب حرام کسی کام, جیسے سور کے گوشت کی کوئی کمپنی ہو یا جھٹکے کے گوشت کی کوئی کمپنی ہو, یا جو چیزیں ہمیں حرام قرار دے دی گئی علماء دین نے. سعودی عرب کے بہت سے علماء سگریٹ کو حرام قرار دیتے ہیں, تو سگریٹ کے شیئر آپ لینے سے بچیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں, ان کی کمائی بھی حرام ہے. باقی اپنا شیئر مارکیٹ میں کوئی قباحت نہیں ہے کام کرنے میں. میرا سوال یہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں چاول ہے, گھی ہے, اسے اسٹور لگا کے پھر سے مہنگا لوگ بیچتے ہیں, کیا یہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ چاول گھی وغیرہ اسٹور کر کے جب مہنگا ہو جائے بیچ دیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے پوری مارکیٹ میں دیکھا کہ اس ٹائم شارٹ ہے اور پوری مارکیٹ سے آپ نے سارا سامان سمیٹ لیا اور اسے ذخیرہ بنا کے اپنے پاس رکھ لیا, اور اس کے بعد جب قحط پڑا اور لوگوں میں ہاکار مچا تو آپ نے منہ مانگی قیمت پہ بیچا اسے, یہ ناجائز ہے. یہ کہ فصل آئی بازار میں, سب کے پاس مال ہے, اور آپ نے اس ٹائم 60 روپے چاول خرید لیا, آگے آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ بڑھیں گے, جب جو فصل کا ٹائم گزر جائے گا اس ٹائم آپ کا ریٹ 85 روپے ہو گیا, کوئی حرج نہیں, آپ نے انویسٹ کیا. اور آگے مقصد کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا, وہ مقصد ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کے لیے آپ قہر بن جائیں, کہ آپ بازار سے ساری چیزیں سمیٹ کے اور پھر انہیں منہ مانگی قیمت پہ 1 کا 10 یا 1 کا 20 لینا شروع کر دیں. یہ جائز ہے بالکل جو آپ پوچھ رہے ہیں. سوال یہ کسی چیز کا روزہ رکھنے کے لیے غریب اور مطلب کیا بعد میں رکھتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی دن کا روزہ رکھنے کی نیت کی, اس دن نہیں رکھ سکے تو بالکل اس کی قضا کر لیں, بعد میں رکھ لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں. نفلی روزہ ہے, کوئی حرج نہیں. مزاروں پر چادروں کے چڑھانے کا کیا مطلب؟ ان کا سوال یہ ہے مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں, ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا بھائی ایسا تھا جب ان کی شروعات ہوئی نا چادروں کی, تو جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے تھے, بڑے بزرگ ہوتے تھے یا اس طرح کے ولی اللہ کہلاتے تھے, وہ کیونکہ اس ٹائم مزارات کا تو کوئی تصور نہیں تھا, کچی قبریں ہوتی تھیں, تو ان کی قبروں میں امتیاز کرنے کے لیے, مطلب انہیں الگ کرنے کے لیے باقی اور قبروں سے, ان پہ ایک چادر ڈال دی جاتی تھی پہچان کے لیے. کہ ایک سی قبریں بہت سا, میرے پاس ابھی ایک کیس ایسا آیا, دہرادون سے ایک صاحب آئے, میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے والد کی خبر کی؟ جی مجھے تو پہچان ہی نہیں ہے ان کی, کیونکہ وہاں بلڈوزر چلا کے انہوں نے سب برابر کر دیا, تو پہچان ہی ختم ہو جاتی تھی. تو ولیوں کی قبروں پہ چادر ڈال دیا کرتے تھے جس سے کہ لوگ
اس جگہ آ کے دعا کریں، کیونکہ جہاں اللہ کے ولی دفن ہوں وہاں اللہ کی برکتیں برستی ہیں اور پھر وہاں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے بات۔ تو اس وجہ سے امتیاز کرنے کے لیے تھا معاملہ۔ اب وہ اس کے اوپر چادریں، پھر چادریں، پھر چادر، یہ سب دھندا ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لیا۔ لاکھوں کروڑوں کی چادریں مہینے میں چڑھتی ہیں مزاروں پہ، اور وہ پھر باہر بک جاتی ہیں، دکانیں انہی دکانوں سے خریدتی ہیں، انہی دکانوں پہ بیچ دی جاتی ہیں۔ مطلب خریدی تو معصوم عوام نے، اور جو وہاں ان کے قبر کے متولی ہوتے ہیں مزاروں کے، پھر وہ انہیں اکٹھا کر کے انہیں بیچتے ہیں کچھ کم داموں میں، پھر وہ بکتی ہیں۔ ایک سرکل بن گیا ہے، ایک سرکولیشن میں ہے سارا معاملہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مزاروں پہ جو تبرک دیتے ہیں کیا وہ جائز ہے کھانا؟ بھائی ان کی نیتوں کا تو نہیں پتہ، وہ اگر تبرک اللہ کے نام کی بجائے مزار والے کے نام کا چلا رہے تو آپ کے لیے حرام ہے، تو اس لیے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ جو ہے مطلب احتیاط کی بات ہے بہت زیادہ۔ ان کا سوال یہ ہے جو لوگ مزاروں پہ منت مانگ کے دیگ چڑھاتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ وہی بات ہے اس میں بھی جو یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اللہ کے نام کے پہ وہاں غریبوں کے لیے دیگ چڑھائی اور بانٹی تو وہ جائز ہے کھانا سب کو، لیکن اگر ان کی نیت یہ تھی کہ مجھے صابر پیا کو خوش کرنا اور میں صابر پیا کے نام کی دیگ چڑھا رہا تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیگ ہو، گوشت ہو یا پرساد ہو یا آپ جو پوچھ رہے تبرک ہو، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ کیا جمعے کو سورہ کہف پڑھنا ضروری ہے؟ کیا اسے جمعے کو دو بار کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ جمعے کو اگر سورہ کہف 2 بار کر کے پڑھیں کہ مان لو ٹائم نہ ہو، آدھی اب پڑھ لی آدھی پھر پڑھ لی۔ ایک تو بھائی ضروری تو ہے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا، تو اگر آپ اسے ضروری بنا لیں گے تو یہ تو بدعت بن جائے گی۔ اس لیے پڑھا کریں، نبی کی سنت ہے، اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا، لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کریں، ایک فردوں کے برابر نہ ہو جائے۔ دوسرا سوال کہ اسے کیا 2 بار کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ حضور نے جمعے کے دن پڑھنے کو کہا، اس کا مطلب پورا دن جمعے کا، آپ بالکل 3 بار 4 بار 2 بار کر کے توڑ کے اسے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بقرعید کے 10 دن کے شروع کے روزے رکھتے ہیں لوگ 9 دن کے، کیا ان کا ثواب ملے گا؟ بہت ثواب ہے بھائی۔ ان شروع کی 10 راتوں کا قرآن میں ذکر ہے، اور یہ بڑے اہم ترین دن ہیں جو آنے والے ہیں 10 دن، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں 1 روزہ 3 روزے 9 روزے جتنے بھی آپ رکھ سکیں ضرور رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا نوکری لگنے پر 5,000 روپے کا صدقہ دوں، اب نوکری لگی اور 1 ماہ میں چھوٹ گئی، ابھی صدقے کا حساب نہیں ہے، تو کیا یہ گناہ ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے انہوں نے کوئی منت مانگی تھی کہ نوکری لگ گئی تو میں 5,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، نوکری لگی اور وہ 1 مہینے میں چھوٹ گئی، حساب نہیں ہے صدقے، تو کیا کریں؟ بھائی آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں صدقہ کروں گا نوکری لگنے پہ، ٹائم تھوڑی کہ سب سے پہلے تنخواہ میں کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اگلی نوکری آپ کی لگے، اس میں سے آپ یہ 5,000 خرچ کر دینا، ابھی اپنا کام چلائیں۔ جو نبی نے فرمایا کہ جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں سب سے عظیم صدقہ وہ ہے، تو اس لیے جو پیسے بھائی آپ کے پاس آئے، حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی، آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، وہ بھی انشاءاللہ صدقے میں گنے جائیں گے، لیکن جو آپ کی منت ہے اسے آپ اگلی نوکری یا اگلے جب بھی آپ کی کوئی بزنس ہو، آمدنی شروع ہو، تو اس میں سے آپ وہ اللہ کا حق ادا کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا یا ان کے خواہشات پہ خرچ کرنا؟ ان کا سوال ہے بیوی بچوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا یا خواہشوں پہ؟ نان نفقہ کہتے ہیں ضروریات کو، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، گھر، کھانا اور کپڑے، اس میں آپ خرچ کریں، بالکل عظیم صدقہ ہے۔ اور خواہشوں پہ بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں اور آپ جائز خواہشیں ہیں اور آپ کی حیثیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گڑیے لا کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، تماشے دکھاتے تھے، مطلب تفریح کراتے تھے، تو تفریح میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل اس میں۔ اسلام تفریح کی منائی نہیں کرتا، لیکن جائز دائرے میں، اللہ رسول کا دائرہ پار نہ ہو۔
جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے لوگ اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جا پیچھے لو جماعت، جبکہ پیچھے بچوں کی کفالت ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں انہیں کہ جب چلو اور پیچھے بچوں کی کفالت اور وہ ہے۔ بھائی بالکل نہیں، یہ آپ کے اوپر فرض پہلے اپنے بیوی بچوں کی کفالت ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ اگر آپ کے پاس پھر اس کے بعد ٹائم بچتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ میں 3 دن کی جماعت میں جا کے اپنی نماز اپنی دعائیں جو ہیں وہ صحیح کر لوں گا، تو بالکل آپ کو جانا چاہیے، ادروائز 1 دن کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ نماز آپ کی نہ چھوٹے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ چلے لگا دیں گے، 4 مہینے لگا دیں گے اور آگے نمازیں چھوڑ دیں گے، یا فجر تو پڑھتے ہی نہیں اکثر لوگ، ادھوری نمازیں پڑھیں گے، وہ بھی نہیں جائز ہے بات، وہ نفلی عبادت ہے اور آپ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ ایک بار بھی پوری زندگی میں جماعت میں نہ جاؤ، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ نے اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی تو آپ کا دوزخ کے دروازے پر نام لکھ دیا گیا، یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے دانتوں سے پکڑنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اپنے ماں باپ کی حرمت ہے، اپنے بیوی بچوں کا پالنا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو نفلی عبادت میں ہے، بالکل جانا چاہیے۔ وہ سمر ساتھ جاتے جماعت جی کچھ بھی یاد نہیں ہے، ان پڑھ ہے، ایک صورت یاد نہیں، تو پھر نماز کس کو پڑھیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سے اس لیے نہیں جاتے، اس لیے جاتے ہیں جماعت میں یاد کرنے، جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور جانا چاہیے ٹائم نکال کے، کہ وہ جو اپنی نمازیں یاد کر لیں۔ دیکھو جو چیز ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دی اس کا علم سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز ہمارے اوپر اگر فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے لیے اگر جماعت میں جا رہے ہیں اور وہاں جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ نمازیں یاد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے جو چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ تو میرے نزدیک جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہاں نمازیں یاد کر لیں، اور جب تک نماز پوری طرح سے یاد نہ ہو تو جتنا یاد ہو، الحمد شریف یاد ہو وہی پڑھ دے، ساتھ میں قل اللہ یاد ہو وہی پڑھ دے ہر رکعت میں، لیکن نماز نہ چھوڑے، جھکتا رہے اللہ کے آگے، اللہ کو لگنا چاہیے کہ میرے آگے جھکا ہوا ہے۔ ہمارے ماموں علامہ صاحب چشماڑے میں انہوں نے اب آخری وقت میں آگے وہاں شیف پڑھا کر گئے اور سکھا پورا پڑا۔ تو میرا سوچ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے محلے کے اندر ایک ایسا وقت نکالیں کہ جو اس پہ جتنا بھی ٹائم ہو، فجر سے لے کے عشاء تک آدھا گھنٹہ کم سے کم اس کو ایسا مقام بنائیں، گھر ہو مسجد ہو، تو بھی آدھا گھنٹہ دو ہمیں آپ قرآن بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا آپ مارے، وہی علم سیکھ سکتا ہے وہ۔ اور وہاں جا کے بس 4 منٹ چلے لگاتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ گھنٹے جہاں سے آئے ہیں، کم سے کم نہیں، ہمیں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا۔ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان میں بڑی بڑی تبدیلی میں نے دیکھی، مطلب ایسا بھی ہے کہ تبدیلی نہیں آئی، لیکن ایسا بھی بہت ہے، ورنہ یہ کام بند ہو جاتا، کہ بہت تبدیلی میں نے لوگوں میں دیکھی۔ لوگوں نے شرابیں چھوڑ دیں، لوگوں نے برے کام چھوڑ دیے، نمازیں شروع کر دی۔ میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، الحمدللہ میں خود بھی بھیجتا ہوں، جس میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ بگاڑ ہے، میں پیسے دے کے بھی بھیجتا ہوں لوگوں کو، 3 دن کی 10 دن کی جماعت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ لینا کہ کشتی نوح ہے، اس کے بنا کام نہیں چلتا، یہ غلط ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو آپ اگر یہ ہمت کریں تو میرا مرکز موجود ہے، آپ آدھا 1 گھنٹہ یہاں کسی مولوی صاحب کو لگائیں، ان کے پیسے بھی میں دوں گا، اور آپ محلے میں گھر گھر جا کے کنوینسنگ کریں اور تشکیل کریں، اور یہاں شروع کر دیں سلسلہ۔ شام کا ٹائم ہمارے پاس فری ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، لیکن شروع کریں، دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا، شروعات خود سے کرنی ہے اپنے آپ سے، کیونکہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ انگلی اٹھائیں اور خود جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ اس لیے ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ کر کے دکھانا ہے اللہ کو کہ اللہ ہم کر رہے ہیں۔